الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف آیت 79. خضر علیہ السلام اب اپنے ایکشنز کی تعویل بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی جو انہوں نے توڑ دی اور اس کو عیبدار بنا دیا. اب جب کشتی عیبدار ہو گئی تو وہ راجہ ڈیفیکٹو کشتی تو لے گا نہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی والے لوگ اس کشتی کو ریپیئر کرنے کے لیے ساحل پہ لے کے جائیں، جس سے کہ اسے ٹھیک کر کے واپس یوز کر پائیں. اور وہ کتنے اریٹیٹ بھی ہوں گے کہ دن شروع ہوا نہیں اور کشتی پہلے ہی چھید ہو گیا، سارے لوگوں کے پیسے واپس کرنے پڑے ہوں گے اور اس کو ریپیئر کرنا پڑا ہوگا. کتنا مشکل رہا ہوگا ان کے لیے. اب ان کو کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت اریٹیٹ رہ رہے ہوں گے. لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ آگے اگر وہ چلے جاتے اور وہ راجہ ان کی پوری کشتی لے لیتا، ان کی کمائی کا ذریعہ ہی ضبط کر لیتا اور وہ کسی کمانے لائق نہیں رہتے اور ان کے بچے بیوی بچے بھوکے رہ جاتے، تو کتنے خوش ہوتے کہ الحمدللہ کہ ہماری کشتی عیبدار ہو گئی، کہ اس کا پھٹا ٹوٹ گیا اور ہم وہاں جانے سے بچ گئے. اس ٹائم ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. لیکن جب تک ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تب تک وہ اریٹیٹ رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے کام کے ٹائم پہ ایسا ہو گیا، اب ہم کیا کریں. یہ باتیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے یہ قصہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتایا ہے کہ جو ان کی آیتیں ہیں دو طرح کی ہیں. ایک آیت ہے محکمات، جس میں کلیئر حکم دیے گئے ہیں کہ صبر کرو وغیرہ وغیرہ. میں صبر کو اسپیشلی میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ کہانی پوری صبر پہ بیسڈ ہے. اور دوسری آیت ہے متشابہات. آج ہم اس متشابہات کی ڈیٹیلز میں غور و فکر کریں گے اور اسپیشلی صبر کے، کیونکہ لیسن میں صبر مین ٹاپک ہے، ہائی لائٹ ہے، تو ہم اسی کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے. سب سے پہلے میں شروع کروں گی مسکین. اللہ نے ورڈ یوز کیا ہے کشتی والوں کے لیے کہ وہ مسکین تھے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسکین لوگوں کے پاس اپنا گھر ہو سکتا ہے، وہ کشتی کے مالک ہو سکتے ہیں، ان کے پاس کمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ مسکین ہو سکتے ہیں. ہمیں کنفیوژن فقیر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. خضر علیہ السلام مجمع البحرین پر چٹان پر بیٹھے ملے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ڈیپ ہے، اس کو دھیان سے سنیں. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو مسٹر گرین میں نے کہا تھا. کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پہ ہریالی چھا جاتی تھی، پیڑ پودے بھر جاتے تھے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو، کیونکہ ہر چیز جو سورہ کہف میں ہے اس کی دو چیزیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، گیپ میں جو ہمیں اپنی اسپریچول آنکھوں سے دیکھنا ہے. ایک اس آنکھ سے جو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دوسری اسپریچول آنکھ ہے جس سے ہمیں ہر بات کو سمجھنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو گراسپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایبزارب کرنا ہے اپنے اندر. خضر علیہ السلام کا علم ایک ایسی بارش ہے جس کا علم جب کسی کے مردہ دل پر پڑے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی جان آ جاتی ہے. کیونکہ یہ کوئی عام علم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا اسپیشل علم ہے. آئی ہوپ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں. مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے. ایک سمندر، اب اس میں دو سمندر جو ہیں، ایک تو ظاہری طور پہ کون سے ہو گئے، ایک تو پانی کے سمندر ہو گئے دو، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام میں ملنا تھا. اب ہم اس کو سیکنڈ اپنی اسپریچول آئیز سے، اسپریچول آنکھوں سے، روحانی آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دو عالم ملنے والے تھے، علم کے سمندر ملنے والے تھے. ایک سمندر تھا موسیٰ علیہ السلام کی علم کا، جو کہ شریعت بیسڈ ہے، جو سارے رسول موسیٰ علیہ السلام، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے رسول علیہ السلام آئے جو اپنی قوموں کو سکھاتا رہا. اور ہمیں بھی اسی علم کی نالج ہے، کیونکہ ہماری قرآن بھی اسی شریعت پہ بیسڈ ہے. دوسرا سمندر جو تھا وہ خضر علیہ السلام کا ہے، جو دل پر اترتا ہے.
جو اللہ کی طرف سے اسپیشلی دیا جاتا ہے، جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی سے سمجھنا ہے۔ اس میں صبر کا سبق ڈیٹیل میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ جب یہ دونوں علم ایک ساتھ ایک انسان میں ہارمونیسلی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ انسان شک کے دلدل میں نہیں پھنستا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ فی سبیل اللہ تھکتا نہیں ہے۔ جیسے خضر علیہ السلام چٹان پہ بیٹھے ملے، ویسے ہی وہ مسلمان بھی ثابت قدم رہے گا۔ چٹان پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم پر اتنی گہری پکڑ، اتنی کمانڈ کہ وہ ہواؤں کی تیز رخ سے کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف نہیں ہوتا۔ چٹان کا مطلب ہوتا ہے استقامت، بیک بون، ریڑھ کی ہڈی۔ وہ جو ایک مسلمان جس میں یہ والا علم آ جاتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ حق کے لیے کھڑا یا کھڑی ہو سکتی ہے، اور کسی بات سے پھر اسے ڈر نہیں لگتا کہ سوسائٹی کیا کہے گی یا اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ جو بات اللہ کو راضی کرے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، بس ہم اس کے اوپر ثابت قدم رہ جائیں گے اور اپنی لائف میں اسی کو فالو کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہمیں آنے والے ٹائم میں آخری زمانے میں دجال کے دجل سے بچنا ہے تو ہمیں اتنی استقامت اور اتنا عالم ہونا ہی ہوگا جس سے کہ ہمارے بچے بھی ہم سے سیکھ سکیں اور ان کے لیے یہ علم حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جیسے کشتی والوں کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ اس کے لیے بھی حوصلے کی بات ہے کہ نہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر امر میں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا، وہ اتنا طاقتور ہوگا اور وہ اتنا اٹریکٹیو ہوگا۔ ایسے نہیں کہ وہ مار مار کے اپنے پاس لے کر جائے گا، وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے ہمارے اپنے پاس لے کے جائے گا۔ وہ ہمیں مالا مال کر دے گا اگر ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم بہت طاقتور ہو جائیں گے، ہم سیف رہیں گے۔ وہ ہمارے کو اتنا خوش کرے گا کہ ہمیں نہ جانے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہم خود پھسل کے اس کی طرف جائیں گے۔ تو ایسے دجال سے ہم کیسے لڑیں گے؟ تو فلسفہ بالکل کلیئر ہے، دھیان سے سنیے۔ آپ اپنی حکمت پر اللہ کا امر ٹیسٹ نہ کریں، البتہ اللہ کے امر پر اپنی حکمت کو تابع کر دیں۔ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہمیں اپنی جنت پانی ہے تو، اور ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے تو، یعنی آپ کو کوئی سچویشن یا بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے ہو جائیں جیسے ہمیں سمجھ آ جائے یا جو ہماری لاجک میں فٹ ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جو ایڈجسٹمنٹس خضر علیہ السلام کر رہے تھے، جیسے کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو مار دینا، دیوار کو کھڑی کر دینا، ان سب میں اگر کوئی لاجیکل یا اسپریچول کلیئرٹی ہوتی، اس میں تھوڑی سی بھی سینس ہوتی، تھوڑا سا بھی لاجک سمجھنے لائق ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام تو سب سے پہلے فوراً ہی سمجھ جاتے۔ اللہ اتنی کلیئرلی یہ بات بتا رہے ہیں سورہ کہف میں کہ یہ آپ کے لاجک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ اس کائنات کو چلاتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنے ٹائم کے سب سے بڑے عالم اور نبی اور رسول اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور صبر نہیں کر پائے، تو ہم بھی نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم اس بات کو سیکھ نہ لیں اور سمجھ نہ لیں جو اللہ ہمیں سورہ کہف میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ دجال کے دور میں جتنے بھی مظالم ہونے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر سے ہی ہوں گے۔ اتنی طاقت اللہ اس کو دے دیں گے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت لے کے گھوم رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی جنت کی طرف ہم پھسلتے چلے جائیں گے کیونکہ وہاں صرف عیش اور آرام اور ہر وہ چیز جو ہماری نفس کو پسند ہے وہ ملے گی۔ اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ لڑے گا نہیں ہمارے ساتھ۔ اس بات سے آپ پلیز دیکھ، لڑے گا تو ہم تو پھر لڑنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیسے ہمارے پر حاوی ہو چکا ہے، ہمارے دلوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ اتنی لارجر دین لائف ہستی بن کر دجال آئے گا کہ یا تو ہم اس کے تابع ہو جائیں گے یا پھر وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ایک ایماندار مسلمان جس میں ایمان کی استقامت ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کے امر کو تو سبمٹ ہونا ہی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس کے دجال کے معجزوں کو دیکھ کر یا اس سے ڈر کر ہمیں چٹان کی طرح مضبوط کھڑے رہنا ہے، اپنے علم کو ہتھیار بنانا ہے، دجال کے ماتھے پر کفرہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔